ایک سیاسی لیڈر کا نام سن کر قاضی صاحب کے ماتھے پر بل کیوں آئے؟ جو ان کو کہا جاتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی منشی کہہ دے تو اس کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کل سپریم کورٹ کے اندر، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بونوں کی حکومت ہے، جو بونے ہیں، چھوٹے قد کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر مسند انصاف پر براجمان ہو گئے ہیں اور وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ اتنی بزدل، اتنی نالائق ثابت ہوئی ہیں، انہوں نے ایک خاتون ہو کر ایک خاتون کا حیا نہیں کیا اور ان کو بار بار نہ صرف گرفتار کروایا بلکہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی بار بار مسترد کروائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس، بڑا امپورٹنٹ کیس زیر سماعت تھا، اور جو قاضی صاحب ہیں ان کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے مردوں کے کیس سے نکل کر کوئی ایسا کیس سننے کی جو کرنٹ ایشوز کے متعلق ہے، جو کرنٹ افیئر کے متعلق ہے، اور جو ایک ایسا کیس جو متنازع بھی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک ادارہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک سیاسی جماعت کے مقابلے میں ایک پورا فریق بن کے کھڑا ہوا ہے، لیکن پوری ڈٹھائی، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ وہ ان تمام تر جو ان کو گائیڈ لائن دی جاتی ہیں ان کو فالو کرتے نظر آتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی منشی کہہ دے تو اس کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں کیس لگا، بلے کا نشان واپس ملا، پھر دوبارہ سے پشاور ہائی کورٹ کے ہی آرڈر سے بلے کا نشان دوبارہ سے جو فیصلہ تھا اس کو کلعدم قرار دیا گیا، اور تیسری بار جب وہاں پر گئے تو بلے کا نشان دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اسپیشلی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ سوچ رکھا ہے، یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ جب بھی کبھی بات ہو عزت کو بچانے کی یا عزت لٹانے کی تو بزدلی برداشت کر لی جائے، لیکن اپنی ضد، انا اور چاپلوسی کو نہ چھوڑا جائے۔ تو انہوں نے اپنے اس میں روایت، جس طرح کا ان کا مزاج بن چکا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے وہ فریق بن کر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ یعنی اگر تو بلے کے انتخابی نشان سے مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو، پیپلز پارٹی کو تکلیف ہو، یا پھر کسی دوسری پارٹی کو، مولانا صاحب کو تکلیف ہو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہیں۔ لیکن اگر تکلیف الیکشن کمشنر کو ہو رہی ہے تو سمجھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ بلے کا انتخابی نشان کس کس کو چبھ رہا ہے اور کس کس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر جب سماعت شروع ہوئی، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے مزاج کے مطابق شروع یہاں سے کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ PTI اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا چاہتی ہے۔ اور جب ہیئرنگ کا آغاز ہوا اور جب خاص طور پر بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کا نام لیا تو اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان آگ بگولا ہوتے نظر آئے۔ یعنی ایک سیاسی شخصیت کا نام سن کر، ایک سیاسی لیڈر کا نام سن کر قاضی صاحب کے ماتھے پر بل کیوں آئے؟ قاضی صاحب کا جو چہرہ تھا وہ سرخ کیوں ہوا؟ انہوں نے کیوں ایسا ریئیکٹ کیا؟ اور ویسے بھی یہ قاضی صاحب کی عادت بن چکی ہے کہ جو بھی وہاں پر سائل جائے، جو بھی وکیل جائے، میں نے کل کے ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ ان کے اپنے ساتھی جج جو ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ججز بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں قاضی صاحب ہمارے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کر دیں، تو وہاں پر جانے والا اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا۔ اس کو یہی لگتا ہے، جس طرح عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ اگر میں ان کے بلائے بغیر چلا جاتا یا ان کی پروٹیکشن کے بغیر چلا جاتا تو یہی کچھ ہونا تھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں کے لینے آئے ہو، جاؤ FIR کرواؤ۔ تو عمران ریاض خان صاحب نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور وہ وہاں پر نہیں گئے۔ تو آج کل سپریم کورٹ کے اندر، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بونوں کی حکومت ہے، جو بونے ہیں، چھوٹے قد کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر مسند اقتدار پر، مسند انصاف پر براجمان ہو گئے ہیں اور وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس بلے کے نشان سے تکلیف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اتنی ہی ہو رہی ہے جتنی مسلم لیگ نون کو ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب کو اتنی ہی تکلیف ہے جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہو رہی ہے، جتنی IPP والوں کو ہو رہی ہے۔ یعنی اس استحکام پاکستان پارٹی کو بھی یہی تکلیف ہے کہ بلہ نہیں ہونا چاہیے، اور وعدہ بھی یہی کیا گیا ہے نواز شریف صاحب سے کہ خان صاحب جیل میں ہوں گے، نااہل ہوں گے، بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، اور یہ وعدہ نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ ساری کی ساری مشینری اسی وعدے کو وفا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف بلے کے انتخابی نشان کا خوف ہے اور یہی انتخابات سے فرار ہونے کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ یعنی آج ایک بار پھر سے سینٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں، اور یہ قرارداد پیش کرنے والے یہ آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر سید ہدایت اللہ، انہوں نے قرارداد پیش کی اور موقف یہ اپنایا کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ نارمل نہیں ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، سو
اس لیے انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہے۔ اور اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ان کو بلے سے خوف ہے، کیا ان کو عمران خان کی مقبولیت سے خوف ہے، یا پھر یہ اپنے آپ یعنی کس سے سیکیور فیل نہیں کر رہے۔ اگر تو انتخابی نشان بلہ نہیں ہوگا تو یہی سینیٹرز، یہی پارٹیاں الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، ان کے امیدوار میدان میں نہیں ہوتے تو ان کو الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر انتخابی نشان بلہ بھی الاٹ کر دیا جاتا ہے اور امیدواران بھی میدان میں ہوتے ہیں، اور وہ امیدوار جو روپوش ہیں ان سے بھی یہ ڈر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے سے مولانا فضل الرحمان کی حالت دیکھ لیں کہ ایک علی امین گنڈا پور نے ان کی چھٹی کروا دی ہوئی ہے، اتنے سالوں سے سیٹ چلتی آ رہی تھی، ایک علی امین کو توڑنے کے لیے انہوں نے ان کو اٹھایا، اتنا ٹارچر کیا، اور اس لیول تک ان پہ تشدد کرنے کے باوجود بھی نہ تو انہوں نے عمران خان سے وفاداری بدلی اور نہ پارٹی چھوڑی۔ ایسے بندوں کو یہ نہیں توڑ سکے، اب ان سے خائف ہیں اور الیکشن سے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن اس بار قوم بھی بڑے تگڑے موڈ میں ہے، ایک بار بیلٹ پیپر ان کے ہاتھ میں آنے دیں، یہ آپ کے ہر ظلم، ہر ناانصافی کا بدلہ اپنے ووٹ سے لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ شاید یہی خوف ہے کہ سینٹ کے اندر بار بار یہ آواز سننے کو مل رہی ہے، اور وہاں فیڈ کرنے والی یہی سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، یہی کانوں میں ڈال رہی ہے کہ انتخابات میں ان کو موت نظر آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک بات میں ایڈوانس کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت انتخابات نہیں ہوتے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس میں سہولت کاری کرتی ہیں، انتخابات سے فرار کے راستے میں سہولت کاری کرتی ہیں، تو کل کو یہی پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کے ساتھ مل کر اس ملک میں جمہوریت کی بقا کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ اگر ایک بار جمہوریت کو ڈیریل کر دیا گیا، جس طرح ظاہری طور پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو یاد رکھیں دوبارہ سے آپ اس جمہوریت کو ڈھونڈتے رہیں گے، آپ کو یہ تھوڑی بہت جو آزادی ہوتی تھی کسی وقت میں، یہ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے الیکشن ہونے دینے ہیں یا اس کے راستے میں رکاوٹ بننا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نعیم پنجوتا صاحب، جو وکیل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے آج خان صاحب سے ملاقات کی اور خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں یعنی میری قوم کو بتا دو کہ آپ کا کپتان بالکل بھی نہیں جھکا، بالکل بھی نہیں بکا، ان کے آگے میں سرنڈر نہیں کروں گا، میری جان لے لیں، اس ڈیفرنٹ میٹر لے کر میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے امریکہ کے سامنے ایبسلیوٹلی ڈاٹ کہا، اور اس ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد جو مجھے کہا گیا، جو مجھے آفرز کی گئی، وہ الگ ہیں۔ مزید عمران خان صاحب نے کیا کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے بہت پہلے سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا کہا گیا، لیکن میں حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ گیا۔ یعنی خان صاحب کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں اور اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کے خلاف ہم سیکرٹ ایکٹ لگائیں گے۔ اس کے بعد چھوٹے چور کو کوئی سزا نہیں ملتی، بڑے چوروں کو کلین چٹ دی جاتی ہے، سازش کرنے والوں پر کوئی کیس نہیں ہے، جس نے سازش کو ایکسپوز کیا سزا دی جا رہی ہے۔ اون چودھری گواہ ہے، یعنی ہمیں جو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں انہی کو ہمارے خلاف گواہ بنا لیا گیا، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ توشہ خانہ میں اشیاء لینے کے قانون تھا، وہ پورا کیا۔ گاڑی جس کو توشہ خانہ سے نہیں لے سکتے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا۔ یعنی ہماری درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں اور 10 ماہ سے پینڈنگ پڑی ہیں۔ نواز شریف اپنی سیاست ختم کر چکا ہے، جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ 9 مئی کے واقعات کی پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ اگر آپ 9 مئی کی فوٹیج ہی غائب کروا دیں گے جو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اس کو نظر عام پر نہیں آنے دیں گے، تو مجھے بتائیے کہ جو ان پر ٹارچر کیا گیا، جو ان سے بدتمیزی کی گئی، جو بد تہذیبی کی گئی، اس کے بعد جو عوام کا ریئیکشن تھا، عوام نے جو کیا بالکل غلط کیا، اداروں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بنیاد کیا بنی، شروع کہاں سے ہوا؟ تو یہ چیز بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب نے اپنی سیاست بری طرح سے ختم کر لی ہے اور اب میاں صاحب کو سیاست میں واپس آنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ ڈیل کر کے اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بری طرح سے فلاپ ہوں گے۔ چند مہینوں کے نکاح کے بعد دوبارہ سے میاں صاحب کو طلاق ہوگی اور یہ دوبارہ سے فرار کے راستے ڈھونڈیں گے۔ اس کے بعد خبر شامل کر لیتے ہیں کچھ مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں، ان سے کنفرم یہ ہوا ہے کہ جس طرح آج ان کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں کہا گیا کہ جو امیدواران ہیں ان کے 2 سے زیادہ حلقوں میں کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع نہیں رہ سکتے، لہٰذا اپنے کاغذات واپس لیے جائیں۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے جی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب سے الیکشن لڑیں گے، اور پنجاب میں جو ان کا حال ہونا ہے وہ کم از کم جتنے میں نے سروے کیے ہیں لاہور شہر کے، میں دیکھ چکا ہوں کہ میاں صاحب، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، اگر زیادہ نہیں صرف 50% بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو یقین کیجئے شریف خاندان کو کہیں پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کے ساتھ اس بار لاہور کی عوام
ایسا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے جو سروس میں نے ذاتی طور پر کیے ہیں حلقوں میں جا کر۔ اگر اس کے نتائج آپ کے سامنے قریب آ جائیں گے، اس کے مطابق میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر 50% فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو شریف خاندان کو کہیں پر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے جی وہ لاہور اور قصور سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد جی حلقہ NA 242 سے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا سندھ سے، اور میاں صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چاہتا تھا کہ وہاں سے MNA منتخب ہو کے سندھ کی حالت کو بہتر کروں۔ تو یہ جو 16 ماہ گزرے ہیں PDM کے اکٹھے، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے، اور 16 جماعتیں تقریباً اس میں شامل تھی۔ اس پورے بان بدیہ کنبے نے پاکستان کا صرف بیڑا غرق کیا ہے، عوام کی ترجیحات کو قتل کیا ہے، عوام کی ترجیحات کو مزید دفن کیا ہے، ان کی کسی بھی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور آج جب آپ اقتدار سے باہر بیٹھے ہیں، دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے لیے آپ پر تول رہے ہیں، تو اب آپ کو یہ یاد آ گیا ہے کہ جناب آپ نے سندھ کی حالت بھی بدلنی ہے۔ برصورت وہاں سے مصطفیٰ کمال نے ان سے تعاون نہیں کیا، مصطفیٰ کمال کو یہ آفر کی گئی کہ آپ یہاں سے دستبردار ہو جائیں، میاں شہباز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے دیں، ہم بعد میں آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ کیونکہ یہ لین دین کی سیاست جو ہے شریف خاندان بڑے اچھے سے کرتا ہے۔ جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یا تو خرید لو یا مروا دو۔ برصورت یہ شروع سے ان کی روٹین بنتی آ رہی ہے، شروع سے ان کی سیاست اسی خریدنے اور بیچنے کے درمیان میں چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہا لیکن وہ نہیں مانے۔ اس پر شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نالان تھے، انہوں نے کہا جی میں سابق وزیر اعظم تھا، میری عزت نہیں کی گئی۔ تو شہباز شریف صاحب آپ نے اپنی عزت دیکھنی ہو تو آپ ایک وزٹ کر لیں ذرا اپنے حلقے کا، اپنے آبائی حلقے کا کر لیں، یا کسی بھی حلقے میں چلے جائیں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، کسی حلقے میں چلے جائیں، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی سرکاری مشینری کا استعمال کیے آپ عوام میں جا کر دکھائیں، آپ کو اپنی عزت نظر آ جائے گی۔ عزت عمل سے بنتی ہے، کام سے بنتی ہے، پرفارمنس سے بنتی ہے۔ اگر آپ چور رستے سے اقتدار لیں گے اور مزید مہنگائی سے غریب عوام کا برکس نکالیں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی، نہ عوام کی نظروں میں اور نہ آپ کے ووٹر کی نظروں میں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لاہور کے اندر مسلم لیگ نون نے اپنے کون کون سے امیدواران میدان میں اتارے ہیں، تفصیلات میرے سامنے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کے متعلق امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دی۔ NA 117 IPP یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اور وہاں سے علیم خان، عبدالعلیم خان کو جو ہے وہ الیکشن وہ لڑے گے۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ NA 118 سے حمزہ شہباز شریف، NA 119 سے مریم نواز شریف، NA 120 سے سردار ایاز صادق، 121 سے شیخ رویل اصغر کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ NA 122 سے خواجہ سعد رفیق، NA 123 سے شہباز شریف، NA 124 سے رانا مبشر اقبال، NA 125 سے محمد افضل، NA 126 سے ملک سیف الملوک کھوکھر کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ شریف خاندان مقابلہ کرنے سے اتنا خائف ہے کہ ایک نہتی لڑکی سنم جاوید خان جو صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اس کی کوئی سیاسی طور پر ایسے معاملات نہیں ہیں یا اتنا قد کاٹ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن مریم صفدر صاحبہ اتنی بزدل، اتنی نالائق ثابت ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون ہو کر ایک خاتون کا حیا نہیں کیا، اور ان کو بار بار نہ صرف گرفتار کروایا بلکہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی بار بار مسترد کروائے۔ جب دوسری بار اپیل گئی تو وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ یعنی ایک نہتی لڑکی کا مقابلہ کرنے سے مریم نواز صاحبہ ڈر رہی ہیں اور میدان میں نہیں آ رہی۔ سیم اپنے ابو کی طرح ان کی سیاست ہے، میدان خالی چاہیے، بالکل سامنے والے کے ہاتھ پاؤں بندے ہونے چاہیے، بلکہ وہ میدان میں موجود ہی نہ ہو، تب جا کر یہ اپنی سیاست کرتے ہیں، اور یہی مسلم لیگ نون کا سیاسی بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ سب سے آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے کچھ صحافی دوست جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو مائک لے کر پبلک میں جایا کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب بتائیں یہ انڈے، یہ پیاز، یہ ٹماٹر، یہ سبزیاں یہ کس طرح آپ کو مل رہی ہیں، یہ دالیں کس طرح سے مل رہی ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے مائکس نہ تو نظر آتے ہیں، نہ وہ بڑے بڑے کیمرے نظر آتے ہیں، اور نہ وہ بڑے بڑے اینکر نظر آتے ہیں جو مہنگائی کو ایکسپوز کرتے تھے۔ یعنی میں اگر ابھی کی آپ کو ریشو بتاؤں، یعنی نیا سال 2024 شروع ہونے کے دوسرے ہفتے کے دوران ہی ملک کی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تیز ہو گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 1.36% اضافہ ہوا، جبکہ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 44.2 ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ تقریباً اس میں 21 اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ زیادہ تر ہوا ہے، جبکہ 8 کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑھ کے جو ٹماٹر، چکن، انڈے، پیاز، ماچس اور دالیں سمیت اشیاء ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بنیادی ضروریات سے منسلک ہیں، وہ چیزیں جو عام طور پر ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے، جس میں ٹماٹر، چکن، انڈے، پیاز وغیرہ یہ چیزیں ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ اس میں ٹماٹر کی قیمت میں 15.63%، چکن کی قیمت میں 6.42%، انڈوں کی قیمت میں 4.31%، دال ماش کی قیمت میں 0.83%، دال چنا کی قیمت میں 2.11%، پیاز کی قیمت میں 8.98%۔ یعنی یہ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ایک مثال کے طور پر، جس کے دور میں مہنگائی کو آگ لگی ہوئی ہے اور ایک عام آدمی کی پہنچ سے سبزیاں اور دالیں تک دور جا چکی ہیں۔
اس دور میں نہ تو ہمیں مہنگائی پر بولنے والے صحافی نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جو احتجاج کریں، جس طرح اراکین اسمبلی ہوا کرتے تھے، پیٹ پر روٹی باندھ کے آ جایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو اس مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا، لیکن نگران حکومتیں جو غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی طور پر ہم پر مسلط ہیں، ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔